محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے وطن کے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا انگنت بے شمار شکر و احسان ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو انگنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت جو رب العالمین نے ہمیں دی وہ نعمت اسلام ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے جو عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی وہ نعمت قرآن ہے، اور اس کے بعد رب العالمین نے جو عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی وہ ہمارے نبی سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، اور ہم لوگوں کو آپ کا امتی بنایا جانا ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہادی عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور جن کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے حسن اخلاق کی تکمیل فرمائی اور اہل دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا سامان فراہم فرمایا، اور جن کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یعنی امت مسلمہ کو تمام امتوں پر فوقیت و فضیلت بخشتے ہوئے خیر امت کے لقب سے ملقب فرمایا۔ محترم حاضرین گرامی، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ یہ دین نہایت ہی سادہ، نہایت ہی سیدھا اور نہایت ہی سچا دین ہے، اس لیے کہ اس کے قوانین، اس کے ضابطے، اس کے قاعدے، اس کے رولز انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اس ذات کے بنائے ہوئے ہیں جو ذات احکم الحاکمین ہے، جو ذات رب العالمین ہے، جو ذات ارحم الراحمین ہے، جو بندوں کی طبیعتوں سے واقف ہے، جو بندوں کے احوال سے واقف ہے، جو بندوں کی تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ محترم حاضرین گرامی، دین اسلام رب العالمین نے جو ہمیں دین کی حیثیت سے دے کر کے پسند فرمایا ہے، یہ روح اسلام کا سب سے بہترین دین ہے، اور یہ دین بہت ساری خوبیوں کا حامل ہے، یہ دین بہت ساری اچھائیوں کا حامل ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ دین اسلام پورا کا پورا اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھے کردار کا نام ہے، اچھے معاملات کا نام ہے، اچھے اصول اور ضابطے کو اپنا کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے، تو بیجا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اخلاق صرف ایک مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنے کا نام نہیں ہے۔ حسن اخلاق ایک انسان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا نام نہیں ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے مسکرا کر ملنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسن اخلاق دین اسلام کے تمام مجموعے کا نام ہے، چاہے وہ مجموعہ عبادات سے تعلق رکھتا ہو، زکوٰۃ سے تعلق رکھتا ہو، حج سے تعلق رکھتا ہو، معاملات سے تعلق رکھتا ہو، یا بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہو، تمام چیزوں کو یہ حسن اخلاق گھیرے ہوئے ہے، اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ حسن اخلاق
خندہ پریشانی سے ملنے کا نام ہے۔ حسن اخلاق ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان سے ملاقات کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحیہ سے پیش کر دینے کا نام ہے۔ ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان سے ملنے کے وقت مسکراہٹ کے ساتھ ملنے کا نام ہے، اسی کا نام حسن اخلاق ہے۔ تو گویا کہ اس نے اسلام کو معمولی حسن اخلاق کو معمولی چیزوں میں سمیٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت بیان فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی بلندی پر فائز ہیں۔ اخلاق کی جو بلندی ہو سکتی ہے، اخلاق کا جو اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے، اخلاق کی جو اعلیٰ کسوٹی ہو سکتی ہے، اخلاق کا جو اعلیٰ پیمانہ ہو سکتا ہے، اس پر آپ فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اور پھر روایت صالح الاخلاق کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے، مجھے نبی اس لیے بنایا گیا ہے کہ حسن اخلاق کو مکمل کر دوں، حسن اخلاق کو پورا کر دوں، اس کی تکمیل کر دوں۔ اس لیے اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محترم حاضرین گرامی، اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے نبی آپ اللہ کی رحمت سے، آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے نرم دل واقع ہوئی ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہوئی ہے۔ نرم دلی یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ حسن اخلاق کا ثبوت ہے، حسن معاملہ کا ثبوت ہے، حسن برتاؤ کا ثبوت ہے، حسن سلوک کا ثبوت ہے، حسن تاثر کا ثبوت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ لوگوں کے لیے نرم دل واقع ہوئی ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، خدا نخواستہ آپ پرشو کلام ہوتے، آپ کے یہاں بد اخلاقی پائی جاتی، آپ کی گفتگو کے اندر نرمی نہیں ہوتی، آپ کی گفتگو کے اندر شفقت نہیں ہوتی، آپ کی گفتگو میں محبت نہیں ہوتی، آپ کی گفتگو میں انسیت نہیں ہوتی، آپ کی گفتگو میں الفت نہیں ہوتی، تو یقین جان لیجیے یہ صحابہ کا جرمت، یہ صحابہ کی جماعت جو آپ کو ہر طرف سے گھیرے رہتی ہے، آپ کو ہر طرف سے گھیرے رہتی ہے، آپ پر کھڑا رہتی ہے، آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتی ہے، آپ کے ہر عمل کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے، یہ بھاگ کھڑی ہوتی۔ حسن اخلاق ہی کا نتیجہ تھا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ کرام کا معاملہ دیکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برتاؤ کا، محبت کا، الفت کا، اس کو آ کر کے مکہ والوں کے سامنے بیان کیا۔ مکہ والوں سن لو، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، قیصر و کسریٰ کا دربار دیکھا ہے، نجاشی کا دربار دیکھا ہے، لیکن جو تعظیم، جو توقیر، جو ادب، جو احترام، جو محبت میں نے محمد کے ساتھیوں کو محمد کا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے کہیں ایسی محبت نہیں دیکھی، ایسی عقیدت نہیں دیکھی، ایسی توقیر نہیں دیکھی، ایسی تعظیم نہیں دیکھی، ایسا احترام نہیں دیکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے صحابہ کی جماعت جو ہوتی ہے ایسے بیٹھی ہوتی ہے جیسے ان کے سروں پر چڑیا بیٹھی ہو، خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں پاتا، محمد کے ساتھی اسے اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے دوسرے سے جھگڑ پڑتے ہیں۔ محمد کے ساتھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطار کر کے بلغم تھوکتے ہیں تو ان کے کسی نہ کسی ساتھی کے ہاتھ پر گرتا ہے۔ یہ کیوں ایسا تھا؟ اللہ نے جو فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل واقع ہوئے ہیں، شفیق اور مہربان واقع ہوئے ہیں، اسی لیے یہ آپ کے ارد گرد صحابہ کی جماعت آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یقین جان لیجیے، آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیجیے، اچھے اخلاق کو لوگوں کے ساتھ پیش کیجیے، یقین جان لیے وہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے،
آپ کی بڑائی بیان کریں گے، آپ کا ادب احترام بجا لائیں گے اور ہر مجلس میں آپ کا ذکر خیر کریں گے۔ جیسے پیڑ کی جو ڈالی ہوتی ہے جس میں پھل آیا ہوتا ہے اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ پیڑ کی بہت ساری ڈالیاں ہیں، ہر ڈالی کی قدر و قیمت ہے، لیکن جس ڈالی میں پھل زیادہ آتا ہے، جو ڈالی پھلوں سے لدی ہوتی ہے، پھلوں سے ڈبی ہوتی ہے، اس ڈالی کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے، بہت زیادہ عزت ہوتی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے۔ ایسے ہی جو انسان اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوگا، اعلیٰ کردار کا حامل ہوگا، اعلیٰ معاملات کا حامل ہوگا، اس کے ارد گرد بہت بڑی جماعت ہوگی اور اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ موجود ہوں گے اور اس پر قربان جانے کے لیے، اس پر پھیلا جانے کے لیے، ہو جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔ یہ حسن اخلاق کے صلے میں ہمیں ملے گا۔ یہ حسن اخلاق چہرے کی خوبصورتی کا نام نہیں ہے، بننے سنورنے کا نام نہیں ہے۔ حسن اخلاق یہ روحانی اور باطنی طور پر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے اچھا بنا کر کے پیش کر دینے کا نام ہے، اچھا بنا کر کے پیش کر دینے کا نام ہے۔ اگر شکل و صورت ہی حسن اخلاق کا مجموعہ تھے، پیمانہ تھے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں کوئی مقام نہیں ملتا، مدینہ میں کوئی عزت نہیں ملتی، لیکن حسن اخلاق نے ان کو ممتاز کر دیا، مسجد نبوی کا انہیں مؤذن بنا دیا، شرف قبولیت سے نواز دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر معراج میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کے کھڑاؤں کی آواز جنت میں میرے آگے سنائی دے رہی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، زندگی کے تمام معاملات میں اخلاق کو پیش کیجیے، اخلاق کو مقدم رکھیے۔ چاہے بھائی کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، بیٹے کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، بیوی کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، رشتے دار کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، تجارت اور بزنس جس سے ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، جس کے ساتھ عہد و معاہدہ کریں اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، جس کے ساتھ عہد و پیمان کریں اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، دشمن کے ساتھ عہد و معاملہ کرنا ہو، اپنوں کے ساتھ عہد و معاملہ کرنا ہو یا دیگر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو، ہر ایک کے سامنے آپ حسن اخلاق کو پیش کر دیے، یقین جان لیجیے دنیا آپ پر قربان ہو جائے گی۔ اور حسن اخلاق اختیار کرنے والا انسان لوگوں کی نگاہوں میں پیارا تو ہوتا ہی ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی پیارا بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے۔ ہم نہیں کہتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے، راوی اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احب عباد اللہ الى اللہ احسنهم خلقا، وفي روایت فمن احب الناس فمن احب عباد اللہ الى اللہ قال احسنهم خلقا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ نبی کائنات محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، احب عباد اللہ الى اللہ، اللہ کے بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پیارے وہ لوگ ہیں احسنہم خلقا، جن کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ احسنہم خلقا، جن کے اخلاق بہتر ہوں، کون ہے؟ اللہ کے پیارے لوگ ہیں۔ کیا ہم اللہ کا پیارا نہیں بننا چاہتے؟ اللہ کا عزیز نہیں بننا چاہتے؟ اللہ کا دلارا نہیں بننا چاہتے؟ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اللہ کی نگاہ میں ہم محبوب بن جائیں، اللہ کی نگاہ میں ہم پیارے بن جائیں، اللہ کی نگاہ میں عزیز بن جائیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کی نگاہ میں عزیز بننا ہے، پیارا بننا ہے، محبوب بننا ہے، تو یقین جان لیے ہمیں اس اخلاق کو اپنانا پڑے گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ زندگی کے تمام معاملات میں اچھے طور طریقے اختیار کرنے کا نام حسن اخلاق ہے۔ بھلائیوں کے، خیر و فلاح کے مجموعے کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لینے کا نام حسن اخلاق ہے۔
अपने चेहरे को संवारने और सजा देने का नाम हुस्न अखलाक नहीं है। अच्छा कपड़ा पहन लेने का नाम हुस्न अखलाक नहीं है। हुस्न अखलाक ये मोहब्बत की जुबान बोल देने का नाम है। वादा करे तो वादे वफा करने का नाम है। मामला करे तो मामले में धोखा न देने का नाम है। किसी से मिले मोहब्बत और उल्फत से मिले, उसका नाम हुस्न अखलाक है। अल्लाह की इबादत करे तो इबादत में कामिल इबादत करे, उसका नाम हुस्न अखलाक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे तो सहाबा की तरह मोहब्बत करे, इसका नाम हुस्न अखलाक है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत चाहते हैं, तो हमें हुस्न अखलाक को अपनाना पड़ेगा। हुस्न अखलाक को अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करना पड़ेगा। अच्छा रवैया, अच्छा तौर तरीका अपनाना पड़ेगा, अच्छा सुलूक अपनाना पड़ेगा, तब हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की मोहब्बत हासिल होगी और जन्नत में हमें, क़यामत में हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की कुर्बत हासिल होगी। क्या हम में से कोई ऐसा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की कुर्बत को नहीं चाहता, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की मोहब्बत को नहीं चाहता? कोई इंसान नहीं होगा। एक वो आदमी जो एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ता, वो भी नहीं कहेगा कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं चाहिए। वो भी नहीं कहेगा कि हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल क़यामत के दिन कुर्बत नहीं चाहिए। हर एक इंसान के दिल में ख्वाहिश है, हर एक इंसान के दिल में ये तड़प है, हर एक इंसान के दिल में ये तमन्ना है, हर एक इंसान के दिल में ये आरज़ू है, और होनी चाहिए, और होना भी ईमान की अलामत और निशानी है, इसलिए होनी भी चाहिए। और अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है हम हुस्न अखलाक का मुजाहिरा करें, हुस्न अखलाक का पैकर बने, हुस्न अखलाक का मुजस्समा बने, हुस्न अखलाक का पुतला बने, और अपने आप को इस अंदाज में पेश करें कि आप नेकियों के खूगर हैं, भलाइयों के खूगर हैं। अल्लाह ने फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती हिय अहसन, कि नेकियां और बुराइयां बराबर नहीं हो सकती। वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं। इदफा बिल्लती हिय अहसन, अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई का मामला करे, गलत सलूक करे, तो गलत बर्ताव का, गलत सलूक का गलत अंदाज में जवाब मत दो, अच्छे अंदाज में जवाब दो। इदफा बिल्लती हिय अहसन, उसका जवाब उस तरीके से दो, उस अंदाज से दो जो अंदाज सबसे बेहतर और उम्दा हो, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया हो, वो तरीका अपनाओ। फैज़ल्लज़ी बैनका बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, ऐसा करने का नतीजा क्या होगा, ऐसा करने का समरा क्या होगा, ऐसा करने का फायदा क्या होगा? अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर वो तुम्हारा दुश्मन होगा, तुम्हारे दरमियान उसके दरमियान दुश्मनी होगी, तो हुस्न अखलाक की वजह से तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा, जिगरी दोस्त बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, यमामा का गवर्नर सुमामा बिन अस्साल जंगी मुजरिम की हैसियत से पकड़ के लाया जाता है। यमामा का गवर्नर है, यमामा का बादशाह है, पकड़ के लाया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मस्जिद नबवी के खंभे में बांध देते हैं। सवाल करते हैं सुमामा क्या हाल है, क्या मामला है? अल्लाह के रसूल अभी मुसलमान नहीं हुआ, अपने दीन पर कायम है, ये नहीं कि अगर गैर मुस्लिम है तो उसके साथ हमें गलत बर्ताव करना, गलत सलूक करना नहीं, चाहे हमारा पड़ोसी हो या ना हो, हमारी इससे पहचान हो या ना हो, हर हालत में मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर एक के साथ अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करना। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमूना पेश किया, तो मामा पकड़ के लाया जाता है, मस्जिद नबी के कमरे में बांध दिया जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होता है, पूछते हैं क्या हाल है? तो सुमामा ये नहीं कहता कि मैं मुजरिम हूं, मुझे माफ कर दिया जाए। निहायत ही पुरशरू अंदाज में, घमंड के अंदाज में कहता है
اگر قتل کروگے تو خون کے بدلے میں قتل کروگے، اگر قتل کروگے تو بدلے میں قتل کروگے، اگر چھوڑ دے گو تو احسان کرو گے، فدیہ دینے کے لیے تیار ہو، جو کچھ مانگو گے میں مال و دولت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول چلے جاتے ہیں، ایک بار ہوا، دو بار ہوا، تین بار ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہی سوال کرتے ہیں، ہر بار یہی جواب دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتوں کو برا نہیں مانتے، غلط نہیں مانتے، اور نہ اس کا جواب دیتے ہیں تم غلط بات کر رہے ہو سماما، تم تو مجرم ہو، جنگی مجرم ہو، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں، بلکہ ایسے رسی ڈھیلی کر دو، رسی ڈھیلی کر دو، رسی ڈھیلی کر دو۔ ایک وقت تو کھاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سماما کو چھوڑ دو، کیا کہتے ہیں؟ سماما کو چھوڑ دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سماما کو چھوڑ دو۔ سماما کو چھوڑا جاتا ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں جتنی تیزی کے ساتھ سماما مسجد سے نکلا تھا اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ واپس لوٹتا ہے اور لوٹ کر کے کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ بھی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لو، آج کے دن سے پہلے دنیا کے چہروں میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ نا پسندیدہ چہرہ کوئی اگر تھا تو تمہارا تھا۔ یہی نہیں، جب بندھا ہوا تھا اللہ کے رسول کہتے سماما میرے چہرے کو دیکھ لو میں چھوڑ دوں گا۔ سماما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، روادار نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور لوٹ کے آتا ہے تو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے پہلے، ابھی اس وقت سے پہلے دنیا کے شہروں میں اگر کوئی چہرہ سب سے زیادہ مقبول تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، سب سے زیادہ قریب تھا، سب سے زیادہ جو دشمنی والا چہرہ تھا تمہارا چہرہ تھا، لیکن آج کے بعد، اس وقت کے بعد اب تمہارا چہرہ دنیا کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محفوظ بن گیا۔ میری نگاہ میں دنیا کے چہرے جتنے ہیں جو بہت خوبصورت ہے، میں بہت محبوب ہے، بہت پیارے ہیں، لیکن ان پیارے چہروں میں سب سے زیادہ پیارا چہرہ اگر کسی کا ہے تم تمہارا ہے۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ کس کا ثمرہ تھا؟ یہ کس کا فائدہ تھا؟ اللہ کے رسول نے اس کو روپیہ نہیں دیا، پیسہ نہیں دیا، اور نہ ہی کہ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کپڑا اور لتا دیا، بلکہ اس کے حال چال کو پوچھا، اس کے معاملات کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے جو جواب دیا، اچھا جواب دیا ہو یا برا جواب دیا ہو، اس کو آپ نے برا نہیں مانا، آپ نے اسے برا نہیں مانا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہی نہیں ہوا، کہا آج کے بعد آپ کا چہرہ میرے نزدیک دنیا کے چہروں میں سب سے زیادہ محبوب ترین چہرہ بن گیا، سب سے زیادہ پیارا چہرہ بن گیا۔ تو اگر اس ذات کی ہم قربت چاہتے ہیں، اس ذات کی محبت چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی اس نے اخلاق کو اپنانا پڑے گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، راوی ابو ہریرہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا۔ لوگوں سن لو، لوگوں جان لو، لوگوں گرہ لگا کر کے اس بات کو اپنے یہاں باندھ لو اور اپنے دامن میں گرہ لگا کر رکھ لو، اگر کوئی میرا محبوب ہوگا، اگر کوئی میرا پیارا ہوگا، اگر کوئی مجھ سے زیادہ قریب ہوگا، قیامت کے دن کوئی وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے، جس کے کردار سب سے بہتر ہوں گے، جس کے معاملات سب سے بہتر ہوں گے، جس کا سلوک سب سے بہتر ہوگا، وہ انسان میرے نزدیک محبوب ہوگا، اب میری مجلس سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ میرے محترم دوستو، میرے محترم بزرگوں، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اگر ایک بالش زمین کے لیے بھائی سے جھگڑا ہو جائے
تو پوری زندگی بول چال بند ہو جاتی ہے. 1000-2000 روپیہ کے لیے، 1,00,000-2 لاکھ روپیہ کے لیے بھائی سے معاملہ ہو جائے تو پوری زندگی بات بند ہو جاتی ہے، گفتگو بند ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ مرنے کرنے میں بھی ہم شریر کھونے کے روادار نہیں ہوتے. ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم کس اسلام کے ماننے والے ہیں؟ ہم کس نبی کے پیروکار ہیں؟ ہم کس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں؟ وہی قرآن جس پر صحابہ نے عمل کیا تھا، وہی نبی جس پر صحابہ نے اپنا نبی مانا تھا، وہی تعلیمات جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، وہی اخلاق جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، وہ اسی کے ماننے والے ہیں. لیکن ان کا رویہ الگ تھا، ان کا طریقہ الگ تھا، ان کا انداز الگ تھا. ہمارا طریقہ الگ ہے، ہمارا انداز الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے. یہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہیں. ہمارا کوئی پرستان حال نہیں ہے، ہماری کوئی وقات نہیں ہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. یہی سبب ہے. ورنہ اگر اسی قرآن پر عمل کرنے والے بنتے، اسی کے نبی کے ماننے والے بنتے، اسی معاملات کو اپنانے والے بنتے تو آج بھی پوری دنیا ہمارا دوست ہوتی، ہمارا دشمن نہیں ہوتی. ہمارے دشمن ہمارے قدموں پر کس جگہ کہتے اسلام دنیا کا سب سے زیادہ سچا دین ہے. اس لیے کہ اسلام نے اخلاق کو پیش کیا ہے، کردار کو پیش کیا ہے، زبان کو نہیں پیش کیا. اگر زبان سے کہہ دینے کا نام اسلام ہوتا تو یقین جان لیجیے ابو جہل بھی مسلمان ہو جاتا، ابو سفیان بہت پہلے مسلمان ہو جاتے، ابو لہب بھی مسلمان ہو جاتا. اب پتہ نہیں کتنے بڑے بدجوابیاں، کتنے بڑے داڑھی مجاہد لوگ مسلمان ہو جاتے. لیکن زبان سے کہہ دینے کا نام اسلام نہیں ہے. عملی کردار اپنانے اور عملی کردار پیش کرنے دینے کا نام اسلام ہے. میں آپ کو بتاؤں، صحیح الجامع کی روایت ہے، راویہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے اخلاق کی، اس کے اندر اہمیت بیان کی گئی ہے. 2 فائدہ بیان کیا گیا. ایک فائدہ کہ اس نے اخلاق اپنانے سے معاشرے کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، سماج کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور عمر میں زیادتی ہو جاتی ہے. آپ کے اخلاق اچھے ہیں، آپ کے ارد گرد رہنا، آپ کے پڑوس میں رہنا لوگ پسند کریں گے، آپ کے پڑوس میں رہنے کو پسند کریں گے، آپ کے سماج میں رہنے کو پسند کریں گے، آپ کے محلے میں رہنے کو پسند کریں گے، آپ کے معاشرے اور سماج میں رہنے کو پسند کریں گے. لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں، کردار اچھا نہیں، گھر چاہے جتنا بہتر ہو، یقین جان لیے لوگ آپ سے نفرت کریں گے. کہیں نہیں فلاں آدمی بہت برا ہے، بہت گالی دینے والا ہے، غلط معاملہ کرنے والا ہے، اکثر سلوک کرنے والا نہیں، وہاں ہم نہیں رہیں گے. ہمارے لڑکے بگڑ جائیں گے، ہماری بیوی بگڑ جائیں گی، ہم بھی بگڑ جائیں گے، اس لیے ہم اس کے قریب نہیں رہیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حسن الاخلاق وحسن الجوار یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار. یہ اما عائشہ فرماتی ہے کہ محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حسن اخلاق، اچھا اخلاق، اچھے طور طریقے کا اپنانا اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارے یہاں بہت بڑا المیہ ہے. چالیوں میں تو تھوڑا ٹھیک رہتا ہے، بلڈنگوں کا بہت بڑا المیہ ہے، بلڈنگوں کا بہت بڑا المیہ ہے. آدمی اجنبی بن کر کے رہ جاتا ہے، 10 منزلہ بلڈنگ ہے، 20 منزلہ بلڈنگ ہے، لیکن کس کا انتقال ہو گیا بلڈنگ والے کو پتہ ہی نہیں رہتا، کس کے گھر کون سی مصیبت آئی کسی کو پتہ ہی نہیں رہتا، کون بیمار ہے کسی کو پتہ ہی نہیں رہتا. اس لیے تو سب کو اپنی اپنی کی فکر رہتی ہے، دوسرے کی کوئی فکر نہیں رکھتا. بلڈنگیں، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ فلیٹ جو ہے، یہ بلڈنگیں جو ہیں لوگوں کو اجنبی بنا دیتی ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے سے دور کر دیتی ہیں، محبتوں کو چھین لیتی ہیں، عقیدتوں کو چھین لیتی ہیں، الفتوں کو چھین لیتی ہیں اور نفرتوں کو بڑھا دیتی ہیں اور اپنے کرنے پر انسان کو مجبور کر دیا کرتی ہیں، اپنی کرنے پر مجبور کر دیا کرتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا
کہ یعمران الدیار، انسان کے اخلاق اچھے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، تو قبیلوں میں، گھروں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یا جہاں 10 لوگ بستے تھے وہاں 20 لوگ بسنے والے ہو جاتے ہیں، 100 لوگ بسنے والے ہو جاتے ہیں، کہ فلاں آدمی جو بسانے والا ہے، جو بنانے والا ہے، جو آباد کرنے والا ہے، جو بیچنے والا ہے، جو خریدنے والا ہے، جو زمین کا ویپار کرنے والا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا صالح ہے، بڑا اخلاق مند ہے، دھوکہ نہیں دیتا، جو وعدہ کرتا ہے وعدے کے مطابق وعدے کو پورا کرتا ہے، وعدے کے مطابق دینے کی کوشش کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، نماز کا پابندی، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہے، لوگوں کی مصیبتوں میں کام بھی آتا ہے، پریشانیوں میں بھی کام بھی آتا ہے، لوگوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ چل کے بھی جاتا ہے، پریشانیوں میں لوگوں کا ساتھ بھی دیتا ہے، مجبوروں کا ساتھ بھی دیتا ہے، مصیبت زدوں کا ساتھ بھی دیتا ہے، بیماروں کا ساتھ بھی دیتا ہے، مشکلات کے شکار انسانوں کا ساتھ بھی دیا کرتا ہے۔ اس لیے وہ زمین بیچ رہا ہے، وہاں زمین خریدو، وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ اور ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے؟ آپ اندازہ لگائیے، زمین کا کاروبار کرنے والے اور دلالی کرنے والے کم ہی لوگ ملیں گے جو واقعی معنوں میں کھڑے اتر رہے ہیں، سچے ہوں گے، ورنہ عمومی طور پر چاہے دلالی کرنے والے ہوں جھوٹے ہوتے ہیں، زمین کا کاروبار کرنے والے جھوٹے ہوتے ہیں، وعدہ کچھ اور کرتے ہیں، بات کچھ اور کرتے ہیں، اور معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو کیسے اضافہ ہوگا؟ تو یعمران الدیار، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو گے، تمہارے اخلاق کی وجہ سے آبادیاں بچ جائیں گی، اجڑیں گے نہیں، آبادیاں بچ جائیں گی، افراد بچ جائیں گے، لوگوں کو زندگیاں مل جائیں گی، لوگوں کو گھر مل جائیں گے، لوگوں کو سکون مل جائے گا۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کوئی یزیدان فی العمر، انسان کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا، عمر 60 سال کی ہوگی، سکون اتنا ہوگا، اطمینان اتنا ہوگا، محبتیں اتنی ہوگی، الفتیں اتنی ہوگی، انسان سمجھے گا 100 سال کی زندگی گزار رہا ہے، سکون کی زندگی ہوگی، اطمینان کی زندگی۔ تو میرے محترم دوستو، میرے محترم بھائیوں، حسن اخلاق ایک عظیم صفت کا نام ہے، عظیم کردار کا نام ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے، اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسلام جو دنیا کے اندر پھیلا ہے، مسلمانوں کے اخلاق کا نتیجہ رہا ہے، مسلمانوں کے کردار کا نتیجہ رہا ہے، مسلمانوں کی زبان کا نتیجہ نہیں رہا، اخلاق پیش کیا، کردار پیش کیا۔ اللہ سے دعا کریں کہ بار الہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا، زندگی میں اسلام کی جملہ تعلیمات کو نافذ کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جب تک تم تمام لوگوں کو زندہ رکھ، اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ جب نبی پر درود پڑھا جائے تو درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص جمعہ کے دن درود پڑھنے کی بہت زیادہ حدیثوں میں فضیلت آئی ہے۔ ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔
آگے